شب برات، یہ رات جو ہے ابتدائی اسلام سے اس کو عبادت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شب اصل میں فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے رات کی، اور برات عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے آزادی کی۔ یعنی کہ اس رات اللہ تعالیٰ بے انتہا لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، بخشش کرتا ہے بے انتہا لوگوں کی۔ اور قرآن کریم میں ہے حامیم والکتاب المبین انا کننا۔ شب برات اسلامی ابتدائی اسلام سے اس کو عبادت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور جو ہے شب اصل میں فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے رات کے، اور برات عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے آزادی کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس رات میں بے انتہا لاتعداد لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ اور شب برات کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین۔ شب برات ابتدائی اسلام سے اس کو عبادت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شب جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، شب کے معنی ہے رات کے، اور برات عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے آزادی کے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس رات لا تعداد بے انتہا لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے نصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم میں جتنے روزے رکھتے دیکھا، اتنا کسی اور مہینے میں نہیں۔ یعنی جتنے روزے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے تھے، اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کا استقبالی مہینہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی اس 15ویں رات کے بارے میں کہ قوموا لیلہا، کہ اس رات کو عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بخشش مانگو، وصوموا یومہا، اور اس دن کا جو ہے روزہ رکھو۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا تم جانتی ہو شعبان المعظم کی 15ویں رات کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے، یعنی کہ تقدیر کس شخص کو اس سال مرنا ہے اور کس کو پیدا ہونا ہے، ان کا پیدا ہونا اور مرنا اس سال لکھ دیا جاتا ہے، اور ان فرشتوں جن کو جن امور پہ مقرر کیا ہوتا ہے ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اس سال کس آدمی کو، یعنی کہ لوگوں کو کتنا رزق ملے گا، اس کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس سال دنیا کے آسمان پہ آتے ہیں، آسمان دنیا پہ یعنی جو ہے تجلی فرماتے ہیں، اور ندا کرتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جو بخشش مانگے اور اس کو میں گناہوں سے پاک صاف کر دوں، اس کی میں بخشش کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت پر جو مصیبت سے چھٹکارا مانگے اور اس کی میں مصیبت کو دور کر دوں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق عطا کروں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہیں نہیں ملے، میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات سورج ڈوبنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کے آسمان پہ جو ہے تجلی فرماتے ہیں، اور بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ بنی کلب ایک قبیلہ ہے، یعنی کہ ان کی جتنی بکریوں کے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے بخشش فرماتے ہیں۔ لیکن اس رات بھی ایسے شخص جن کی بخشش جو ہے نہیں ہوتی، کہ اتنی برکت والی رات ہونے کے باوجود کچھ آدمی ایسے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلے کافر، یعنی کہ کافر کی جو ہے بخشش نہیں ہوتی، دوسرا وہ شخص جو مشرک ہو، تیسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، چوتھا وہ شخص جو کہ شراب پیتا ہو، اور پانچویں شخص کے بارے میں فرمایا کہ جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، دوسرے کے لیے حسد ہو،
ایسے شخص کے لیے ایسے 5 شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی اس رات میں بھی جو ہے بخشش نہیں ہوتی۔